اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کا یہاں سے دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے تحویل قبلہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ ہجرت فرما گئے تو چونکہ وہاں یہودی زیادہ بستے تھے اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، تو اللہ کے رسول بحکم خداوندی ان کی دلجوئی کے لیے، یہودیوں کی دلجوئی کے لیے، تاکہ وہ سمجھ سکے بھئی میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اس سے کچھ لوگ اسلام کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرا قبلہ بھی بیت المقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے اوقات میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے کچھ یہودی خوش بھی ہو گئے کہ دیکھیں ان کا قبلہ بھی ہمارا قبلہ ہے۔ تو یہ کوئی 16-17 مہینے تک ایسے ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ خانہ کعبہ قبلہ مقرر فرمایا۔ تو پہلے بھی خانہ کعبہ قبلہ تھا اور بعد میں بھی خانہ قبلہ مقرر ہوا۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے اللہ رب العالمین نے بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی پاکیزہ گھر ہے۔ شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا یعقوب علیہ السلام تک یہ سارے انبیاء خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد قبلہ چینج ہوا، بیت المقدس کی طرف تمام انبیاء یہود اور انبیاء عیسائی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور آخری نبی جب دنیا میں تشریف لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کچھ عرصے کے لیے، پہلے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے 10 سال تک، 13 سال تک، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی، تو 13 سال تک خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے، اور 17 مہینوں کے بعد پھر آپ کو دوبارہ حکم ملا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی۔ ایک بات یہ ہوگی۔ اچھا یہاں دیکھیں، وہ تو کفار تو اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ عجیب سی بات ہے، ان کا عجیب دین ہے، کبھی دیکھو منہ قبلہ، کبھی قبلہ انہوں نے خانہ کعبہ بنایا، کبھی بیت المقدس، اب دوبارہ خانہ کعبہ۔ یہ تماشا ہے کہ دین ہے؟ تو اللہ رب العالمین پھر اس کا جواب دیتے ہیں، یہاں سے فرماتے ہیں سیقول السفہاء، ان قریب یقولو کہیں گے، السفہاء من الناس، بیوقوف لوگوں کے، کچھ بیوقوف لوگ کہیں گے، ان قریب یقولو کہیں گے۔ ایڈوانس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا، کیونکہ تحویل قبلہ ہوا نہیں۔ پہلے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قبلہ چینج کرنے والا ہوں، اور لوگ کہیں گے، ان قریب یقولو کہیں گے، السفہاء من الناس، سفہاء بیوقوف، من الناس لوگ، بیوقوف لوگ اب ان قریب کہیں گے۔ من کا مطلب سے یعنی لوگوں کے بیوقوف جو ہے نا، کیا کہیں گے؟ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ما واللہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا، ما کس چیز نے واللہ پھیر دیا، ہم ان کو یعنی مسلمانوں کو، ان قبلت قبلے سے، ہم ان کے قبلے سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا، یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کس چیز نے، التی کانوا علیہا، کہ جس پر یہ لوگ تھے، جس پر یہ لوگ تھے اس سے پھیر کر دوسرے قبلے کو مقرر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز نے پھیر دیا؟ کیا مسئلہ پیش آیا ان کو؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی کہیں گے، بیوقوف لوگ کہیں گے، اس طرح کی سوال کریں گے، اللہ پہ سوال کرتے ہیں۔ اللہ پہ تو کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، بیوقوف تو کرتا ہے، بیوقوف کسی کو معاف نہیں کرتا۔
کل فرما دیجئے میرے پیغمبر، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، سب اللہ کا ہے بھائی۔ اگر اللہ پاک نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا، حکم اللہ کا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مقرر کر دیا تو تب بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہم تو حکم کے ماتحت ہیں، ہم تو حکم کے محتاج ہیں، ہم تو اللہ کے احکامات کے غلام ہیں۔ اللہ رب العالمین جو حکم فرماتے ہیں بس وہی کرتے ہیں۔ فجر کی نماز میں اللہ نے 2 رکعت فرض مقرر کی ہے، ہم 2 پڑھتے ہیں۔ اگر ہم 4 پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ نیکی ہے بھئی، ہم نے تو 2 رکعت مزید اضافہ کر دیا، لیکن اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ کے احکامات ہیں، ہم اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں گے، یہ دین ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے، اختراع کریں گے، اپنی مرضی چلائیں گے، تو پھر وہ دین نہیں ہے، وہ بے دینی ہے۔ اس لیے فرمایا، کل فرما دیجئے میرے پیغمبر، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ عیسائیوں تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ یہودیوں تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ مسلمانوں تم بیت اللہ شریف کی طرف نماز کر کے پڑھتے ہو۔ تو دیکھو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، جہاں دیکھو گے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ تو اب اللہ نے حکم دے دیا اس طرف نماز چھوڑ دو، بیت اللہ کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھو، حکم اللہ کا ہے، ہم تو حکم کے ماتحت ہیں۔ تو اب یہ ماتحتی، حکم برداری، یہ کس کو نصیب ہوتی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، رہنمائی فرماتا ہے اللہ پاک، من اس کی یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ جب تک بیت اللہ شریف کا حکم تھا تو سیدھا راستہ وہی تھا، بیت المقدس، اور جب بیت المقدس سے حکم ملا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو صراط مستقیم۔ یہ کیوں؟ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کا نام ہے۔ اللہ کے حکموں کے مطابق چلو گے، یہی صراط مستقیم ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا، جعلنا، جعل بنایا، نہ ہم نے کم تمہیں، ہم نے تمہیں بنایا امتم وسطاً، امتاً وسطاً، متوسط امت بنایا، ایک درمیانی امت بنا دیا، اعتدال والا امت بنایا۔ وسط کے علماء نے 2 ترجمے کیے ہیں، ایک وسط خیر ہے، بہترین امت، جیسے دوسری جگہ ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم کو اللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ وہ بہتری کی وجہ بھی بتا دی، یہ 2 وجہ ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، 3 باتیں، کہ تم کو اللہ نے خیر امت اس لیے بنایا کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار، وہ جانے اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر ہو۔ بھائی قبر کی بات نہیں ہے، اگر تم خیر امت کی بات کرتے ہو، اشرف المخلوقات، پر اشرف المخلوقات میں سے خیر الامت، اب خیر الامت میں ہو تو تمہیں تو یہ کام کرنے پڑے گے، ٹھیک ہے، تینوں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تؤمنون باللہ۔ تو علماء کہتے ہیں یا وسط سے مراد خیر ہے، تم بہترین امت ہو۔ اور کچھ روایت میں ہے کہ وسط کے مطلب علماء فرماتے ہیں کہ وسط کے معنی معتدل، اعتدال، میانہ روی، اعتدال، درمیانہ۔ تو یہ جو میانہ روی ہے، یہ جو اعتدال ہے، ماشاءاللہ تو ہے بھی یہ دین اعتدال والا، ہر اعتبار سے دیکھیں اعتدال ہی بہتر ہے بھائی۔ افراط و تفریط کا شکار انسان نہ ہو، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلے گا، میانہ روی کے ساتھ چلے گا، کامیابی حاصل کر پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو دیکھیں، انتہائی سخت، حد سے زیادہ سخت دین تھا۔ آدم علیہ السلام کو دین کو دیکھیں، انتہائی آسان، صرف چیزوں کے نام یاد رکھو، چیزوں کے فوائد کیا ہیں یہ یاد رکھو، یہ دین ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کتنی سخت کہ جناب مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی،
زکوٰۃ اور صدقات اور قربانی وغیرہ کو پہاڑی پہ رکھو، دعا کرو قبول ہوگی، تو آگ آتی ہے جلا دیتی ہے، سخت ہے۔ یہاں تو یہ حکم بھائی عمرا ہے نا، یہ غربا کو اپنا مال زکوٰۃ میں صدقہ میں دیتے، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ کپڑے پہ داغ لگ جائے، کپڑے پہ گندگی لگ جائے تو موسیٰ علیہ السلام شریعت میں تھا کہ اس کو کاٹو، یہ کپڑا بدل دو، شریعت اسلام میں ہے تو اس کو دھو دو۔ کفر کیا، شرک کیا، ان کے لیے یہی تھا کہ قتل کرو ایک دوسرے کو، ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ دعا کرو، اللہ سے معافی مانگو، کر دے گا۔ تو دیکھیں آسان شریعت، اعتدال والے، آسان بھی اتنا نہیں ہے، اتنی آسان شریعت بھی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام جیسی، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام والی شریعت، تو اعتدال والی شریعت ہے۔ عام طور پر بھی دیکھا جائے نا، اعتدال ہر چیز میں فائدہ مند ہے۔ آپ کا کہتے ہیں، آپ کسی کے پاس ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا شوگر چیک کروائیں، اگر ہائی ہے شوگر تب بھی آپ کے لیے مسئلہ ہے، لو ہے تب بھی آپ کے لیے مسئلہ ہے، اعتدال میں ہے، ہاں بھائی اس کی طبیعت ٹھیک ہے۔ بلڈ پریشر کا یہی معاملہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، آپ کو کچھ ایسی چیزیں دوائی دی جاتی ہیں، ایسی خوراک کہ آپ کا بلڈ پریشر نیچے آ جائے۔ اگر یہ بلڈ پریشر آپ کا نیچے ہے تو آپ کو اوپر کرنا پڑے گا، اس کو اعتدال میں رکھیں گے تو آپ صحت یاب ہوں گے۔ تو صحت کے اعتبار سے دیکھے، دین کے اعتبار سے دیکھے، شریعت کے اعتبار سے دیکھے، ہر چیز میں اعتدال کو پسند کیا گیا ہے۔ تو ہمارے دین کو چونکہ اللہ نے قبول فرمایا ہے اور ہمارے لیے اسلام کو پسند فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، تو اللہ پاک نے اس کو اعتدال والا دین بنا دیا۔ اس لیے فرمایا جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں ایک امت وسط، معتدل امت بنا دیا ہے۔ لتکونوا شہداء علی الناس، اس کی وجہ کیا ہے؟ لے کا مطلب تاکہ، تکونو تم بنو، شہداء گواہ، تم تاکہ گواہ بنو، علی الناس لوگوں پر، بروز محشر لوگوں پر گواہی دو۔ کیا تفصیلات ہے اس کی؟ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، میں نے تمہیں امانت دی تھی، پوری کر دی؟ اللہ جی میں نے پوری کر دی۔ اسرافیل علیہ السلام فرمائیں، میں نے جبرائیل کے ہاتھ آپ کی امانت دے تھی۔ اچھا، جبرائیل کو بلائیں گے، جبرائیل تم نے میری امانت کا کیا کر دیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اللہ جی آپ نے مجھے جو احکامات دیے ہیں انبیاء کرام کی طرف، میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے پاس کئی مرتبہ، لاکھوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ گیا ہوں، اور میں نے آپ کے احکامات من و عن، بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی تاخیر کے، میں نے آپ کے اللہ جی احکامات ان انبیاء تک پہنچا دیے بر وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے کیا واقعی ٹھیک کہتا جبرائیل؟ تو انبیاء کرام عرض کریں گے، اللہ جی بالکل صحیح کہتے ہیں جبرائیل، آپ کے احکامات ہم تک انہوں نے پہنچا دیے، کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے، پھر انبیاء سے پوچھیں گے، اچھا تم بتاؤ کہ میرے احکامات تم پر آئے تو تم نے کیا کر دیا؟ کیا لوگوں تک میرے احکامات پہنچا دیے؟ کیا تم لوگوں نے تبلیغ کی؟ کیا تم لوگوں نے محنت و مشقت کی اس بارے میں؟ تو انبیاء کرام کہیں گے، اللہ جی ہم نے جان کھپا دی، ہم نے زندگی بھر بغیر کسی جستجو کے، بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی کمی بیشی کے آپ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ قرآن کریم میں دیکھو ہر نبی کے بارے میں ہے، اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ، ہر نبی نے یہی آ کے کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، کفر چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو۔ تو انبیاء کرام کہیں گے، اللہ جی ہم نے تو احکامات بتا دی۔ تو اس کے بعد پھر جناب کیا ہوتا ہے کہ پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ امتیوں سے پوچھیں گے کہ ہاں بتاؤ کہ امتیوں، کیا انبیاء نے، میرے انبیاء نے تمہیں بتا دیا، حق بات بتا دی، میرے متعلق توحید تم تک پہنچا دی؟ تو حدیث پاک میں ہے فَمِنْهُمُ الْمُصَدِّقُ وَمِنْهُمُ الْمُكَذِّبُ، کچھ لوگ کہیں گے، تصدیق کریں گے، ہاں جی اللہ جی انہوں نے ہم تک بات پہنچائی، وَمِنْهُمُ الْمُكَذِّبُ، کچھ لوگ بدمعاش وہ جھٹلا دیں گے اس دن بھی نہیں۔ قرآن کریم میں بھی دوسری جگہ ہے کہ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ، ہمارے پاس تو کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی نذیر، کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی ڈرانے والا،
یعنی کوئی رسول ہمارے پاس نہیں آیا، کسی رسول نے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہے۔ اللہ جی تو بہت جلال والا ہے، ابھی پتہ چل گیا نا، اللہ معاف فرمائے، آج پتہ چل گیا کہ تو بڑا جلال والا ہے، تو بھول جائیں گے یا جان بوجھ کے کہیں گے نہیں اللہ جی ہمارے پاس تیری کبریائی بتانے والا کوئی ہوتا، بتا دیتا، ہم ضرور ایمان لے آتے، ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، مانا میں بشیر والا نذیر، کوئی خوشخبری سنانے والا، کوئی ڈرانے والا، تیرے ہیبت و جلال، روب و جلال سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا نا، انکار۔ اس سے پہلے تو سب اقرار، اب یہاں انکار ہو گیا۔ کچھ امتی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں انبیاء سے بتاؤ بھائی آپ کیا جواب دو گے؟ اب تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے میں تو تبلیغ کی ہی نہیں گئی ہے، ہمارے پاس احکامات سنانے والے کوئی آیا ہی نہیں ہے، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم نے حق بات پہنچا دی ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیا گواہ ہے تمہارے پاس؟ گواہ پیش کرو، اپنے دعویٰ پر گواہی دو۔ تو انبیاء کرام، حدیث پاک میں ہے، یہ قرآن کی یہ آیت بھی نشاندہی کر رہی ہے کہ انبیاء کرام کہیں گے اللہ جی ہمارے پاس گواہ ہے، بالکل ہم گواہی دے دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کی امت ہماری گواہ ہے، بلائیں ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو بلائیں گے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو بلائیں گے، لوگوں اپنی قدر جانو، امت محمدیہ کے ماننے والوں اپنی عزت اور منقبت کو پہچانو، اللہ نے تمہیں کتنی قدر دی ہے، کتنی شرف بخشا ہے، عزت بخشی ہے، کیوں اس طرح کرتے ہو؟ پہچانو اپنی قدر اور اسی پر چلو صحیح معنوں میں۔ تو امت محمدیہ آئے گی، کیا مسئلہ ہے؟ انبیاء کرام کہیں گے کہ دیکھو ہم نے اپنی امتوں تک بات پہنچائی ہے، ہماری امتوں میں سے کچھ امتیں انکار کر رہی ہیں، آپ بتاؤ کیا ہم نے تبلیغ کی ہے نہیں کی ہے، ہم نے حق بات پہنچائی ہے نہیں پہنچائی ہے؟ تو امت محمدیہ اقرار کرے گی کہ اللہ جی انہوں نے بالکل بات پہنچائی ہے۔ قد ابلغوا رسالات ربہم، قد قرآن کریم میں کہیں جگہ ہے قد ابلغوا رسالات ربہم، اللہ جی ان انبیاء کرام نے، ان رسولوں نے اپنی امتوں کو بات پہنچا دی ہے، کما حقہ پہنچائی ہے، تبلیغ کر دی ہے، بالکل یہ سچے ہیں انبیاء کرام۔ وہ جو امتیں نہیں کہہ رہی ہیں وہ جھوٹی ہیں، غلط بات کرتی ہیں۔ پھر وہ امتیں اٹھیں گی، وہ جھوٹی امتیں جنہوں نے جھٹلا دیا انبیاء کو اپنے، وہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو بہت پہلے آئے تھے، تم تو آخر میں آئے ہو، تم لوگوں نے ہمیں کب دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہے نہیں آیا؟ پھر اللہ جی فرمائیں گے ہاں بتاؤ ان کا جواب دو، تم تو نہیں تھے، تم لوگ تو نہیں تھے، تم لوگ تو بعد میں آئے، وہ پہلے تھے، تم لوگ کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو پھر امت محمدیہ کہے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہے گی اللہ جی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک سچا اور پکا اور اولو العزم اور رسول اعظم بھیجا، آخری نبی بھیجا جو سب سے عرفہ و اعظم ہے، ان کو بھیجا، اور ان پر سب سے بڑی اور ضخیم اور بہترین اپنی کتاب بھیجی، قرآن کریم کو بھیجا۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا ہے، اللہ تیرے کلام نے بتا دیا، تو تیرے کلام میں سب کچھ ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے ان سب نے قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ بے شک کوئی قرآن میں کریم کی آیت ہے کہ اللہ آپ نے خود کہا تھا کہ تمام رسولوں نے بات لوگوں تک پہنچائی، تبلیغ پوری کر دی، کما حق اپنا کام پورا کر دیا۔ اللہ جی آپ کا کلام کہتا ہے، آپ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، آپ کے کلام قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا، تو ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم سچ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی تصدیق فرمائیں گے بالکل میں نے کلام الہی بھیجا، اپنا کلام بھیجا، قرآن کریم بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بات پہنچائی، اور پھر انہوں نے پچھلی ساری امتوں کے بارے میں بھی کہا کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں تک بات پہنچائی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے کفر کیا۔ اس لیے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں امت اوسط، امت اعتدال اس لیے بنایا گیا
تاکہ تم گواہی دے سکو، لتکونو تاکہ تم بن جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، قیامت کے روز تمام امتوں پر، تمام لوگوں پر گواہی دے سکو، اور تم گواہی دو لوگوں پر، پچھلی امتوں پر، پچھلی انبیاء کرام کی تصدیق کرو، گواہی دو، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم پر گواہی دیں گے، وَيَكُونُ ہوں گے الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم تم پر شہیدہ گواہ، پھر یہ گواہی دیں کہ اللہ جی میری امت صحیح کہہ رہی ہے، واقعتاً حقیقتاً انبیاء کرام نے تبلیغ کر دی، لوگوں کو حق بات پہنچا دی ہے، اگر کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں تو وہ جھوٹے ہیں، میری امت صحیح کہہ رہی ہے، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے کتنے عظیم پیغمبر ہیں، اور اس عظیم پیغمبر کی امت بھی کتنی عظیم ہے کہ اللہ نے ان کو، اس امت کو امت اوسط اور امت معتدل بنایا، اور خیر الامت بنایا، اور قیامت کے دن لوگوں پر گواہی دینے والی امت بنا دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس امت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں ہونے پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔